اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ویسر لی امری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار میں پھر آپ کے ساتھ آپ کی میزبان شائستہ سعید۔ آج میں جو بات اپنی شروع کروں گی وہ میں سورہ حجرات کی جو آیتیں ہیں 11، 12، 13، اس میں جو اللہ نے نصیحتیں کی ہیں مسلمانوں کے لیے، تو وہ ان کا ذکر آپ کے سامنے کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے آیت 11 میں، اے اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ ان میں وہ تم سے بہتر ہو جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ تو اس میں یہ دیکھیے سب سے پہلی بات اللہ نے منع کیا کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کوئی بھی تمہارے سامنے ہے کچھ ہے اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مطلب آپ یہ ممکن ہے کہ مد مقابل شخص کی کوئی خوبی اس کی ظاہری عیب کے مقابلے میں بہت بڑی ہو، مثلا آپ جس شخص کو بھدی ناک یا چھوٹے کان کا مذاق یا چھوٹے ڈیل کا یا لمبے ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اس کا دل کا جو تقوی ہے تمہارے تقوی کے مقابلے 10 گنا زیادہ ہو، 20 گنا زیادہ ہو، یا ممکن ہے وہ تمہارے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 گنا زیادہ محبت کرتا ہو، تو جسدی آنکھوں سے تمہیں اس کا وہ تقوی نہیں دکھ رہا ہے، لیکن کیا معلوم اس کو اللہ کا کتنا قرب حاصل ہے، اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور اسی میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، مطلب مرد اور مومن دونوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، اپنے بھائی بندوں پر عیب لگانے سے منع کرا گیا ہے، یہاں پہ اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ کسی پہ عیب نہ لگاؤ، کسی پہ بہتان نہ لگاؤ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اور نہ آپس میں ایک دوسرے سے چڑھانے والے نام رکھو۔ لوگ مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں نک نیم رکھ لیتے ہیں، چڑھانے والے نیم اسکولوں میں کالجز میں بچے اسٹوڈنٹس بھی رکھ لیتے ہیں، اپنے ٹیچرز کے خاندان میں بھی لوگ رکھ لیتے ہیں نام ایک دوسرے کے چڑھانے والے، لو بھائی وہ آ گئے، مطلب جس کو اپ نام بول لیں آپ، تو اس طرح سے نام رکھ لیتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی منع فرمایا ہے۔ اور اسی سورہ کی 11 آیت میں اللہ پاک یہ کہتا ہے جو باز نہیں آئے گا وہی تو ظالم ہے۔ اور اگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ ایمان لے آئے اور برائی پھر بھی آپ کے اندر ہے اور آپ باز نہیں آئے تو آپ یقیناً ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ اور پھر آیت 12 میں اسی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل ایمان زیادہ گمان کرنے سے بچو، شک باز گمان گناہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں خواہ مخواہ کوئی بات فرض کر کے یا کسی انسنی بات کو آپ بنیاد بنا کر کوئی گمان دل میں لے آئیں اور گمان کر کے بیٹھ جائیں، یعنی کچی باتوں پہ گمان مت کرو جب تک تصدیق نہ ہو، اور خواہ مخواہ میں مطلب کسی سے برائی دل میں مت اکٹھا کرو۔ مطلب کتنی پیاری پیاری اور خوبصورت نصیحتیں جو اللہ پاک نے اس صورت میں کی ہیں۔ اور اسی میں اللہ آگے فرماتا ہے اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہو، کہ مطلب اپنی فکر نہیں ہے، مطلب یہ ضروری ہر انسان کو، جو آج کل کا ایک ٹرینڈ بھی بن گیا ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر، کہ اس کے یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ کیسے رہ رہا ہے، اس کی اولادیں کیا کر رہی ہے، اس کی بچیوں کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی تو ان کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اس کے رشتے کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ان کے اپنے گھر کا کچھ علم نہیں ہے، لیکن دوسرے کی ٹوہ میں رہنا بھی اللہ پاک نے اس کے لیے منائی کی ہے۔ اور اسی میں کہتا ہے اور تم میں سے کوئی دوسروں کی غیبت نہ کرے۔ غیبت مطلب آپ کو جو بات جس سے کرنی ہے آپ اس پہ فیس ٹو فیس کریے، لیکن یہ نہیں کہ آپ فیس ٹو فیس نہیں کر رہے ہیں، وہ بندہ جب اٹھ کے چلا گیا تو اب آپ اس کی غیبتیں شروع کر دیے۔ مان لیے ایک بندہ کوئی آپ کے پاس آ کے بیٹھا اور جب وہ آیا تو آپ اس سے جس پیار سے اور جس خوش اسلوبی سے گفتگو کر رہے ہیں، ابھی وہ اٹھ کے گیا نہیں ہے، پیٹھ ہوئی نہیں، اور آپ نے اس کے ارے بھیا یہ تو ایسی ہیں تو ویسی، تو یہ غیبت کے رمزے میں چلی گئی۔ تو اس طرح کی غیبت کو منع کیا گیا، اور اس کا حکم کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیر حاضری میں اس کی برائی بیان نہ کرے، خواہ وہ برائی اس شخص میں بالفعل پائی جاتی ہو، اگر وہ برائی اس میں ہے بھی تو بھی اس کے پیٹھ پیچھے مت کرو، قرآن کی روح سے منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے، مطلب یہ لینگویج دیکھیے کس قدر جلال ہے کہ کیا تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ آپ سے پوچھا گیا، صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے اگر میرے بھائی میں وہ برائی وقتاً پائی جاتی ہو جس کا میں ذکر کرتا ہوں پھر بھی یہ غیبت ہے۔ کسی صحابہ نے پوچھا کہ اگر مان لیجیے میں برائی وہی کر رہا ہوں، کہ مان لیجیے وہ قذاب ہے، جھوٹا ہے، تو کیا اگر میں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹا ہے تو یہ بھی غیبت میں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ برائی اس میں موجود ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود ہی نہیں تب تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔
مطلب اگر تم اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہو تو وہ غیبت میں ہے، اور اگر وہ چیز ہے نہیں اور تم خواہ اس کو کہہ رہے ہو تو وہ بہتان ہو گیا، یہ الزام ہو گیا، دوہری پکڑ ہو گئی۔ تو اس کے لیے بھی منع کیا، اور اس کے بعد کیا کہا اللہ پاک نے اسی سورہ میں آگے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یہ تو تمہیں بہت ناگوار لگا۔ مطلب اللہ پاک یہ کہتا ہے آیت میں کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے، یعنی مردہ بھائی کے گوشت کھانے والی بات یا مثال سے تو تمہیں بہت گھن محسوس ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو تو اخلاقی سطح پر یہ حرکت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مترادف ہے، کیونکہ ایسی حرکت کا ارتکاب کر کے اپنے بھائی کی عزت پر ایسی حالت میں حملہ کرتے ہیں جب وہ اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اگر سامنے نہیں ہے تب آپ اس کے اوپر جو بات کہہ رہے ہیں تو آپ اس وقت اس پہ ایسا حملہ کر رہے ہیں کہ جس سے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا، دفاع نہیں کر سکتا۔ اگر تم اس کے سامنے اس کی برائی بیان کرتے ہو تو تمہارے الزامات کا ضرور جواب دیتا اور 100 طرح سے اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، آپ اس سے کوئی برائی آپ اس کے منہ پہ کریے تو وہ اپنے دفاع کر سکتا ہے، اپنے آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے کریں گے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ بہرحال کسی کی عدم موجودگی میں اسے برا بھلا کہنا ایسے ہی ہے جیسے اس کی لاش آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہوں۔ صاف اللہ نے کہا کہ غیبت اتنی بری بلا ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہے، معاشرے میں آج کل غیبت کا ہی رواج ہے، غیبت کریے اور سوسائٹی میں واہ واہ بٹوریے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اسی آیت میں، آیت 12 ہے سورہ حجرات کی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ توبہ کا بہت قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک تو اگر آپ سے غلطی ہوئی یا آج تک آپ یہ سب عمل کرتے رہے، آپ نے یہ سب کام کیے، تو بہتر یہی ہے کہ توبہ پکار لیجئے، کیونکہ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن آج سے طے کر لیجئے کہ نہ تو غیبت کریں گے، نہ کسی کے الٹے سیدھے نام رکھیں گے، نہ کسی پہ بہتان لگائیں گے، مطلب اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہم نہیں کریں گے۔ اگر کسی سے کوئی بات ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کا مطلب آپ کو اس سے کچھ مطلب ایک شکایت ہے، تو آپ اس کے منہ پہ کیجئے، فیس ٹو فیس کیجئے، نہ کہ پیچھے کریں۔ تو ان سب باتوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا قرآنی جو صورتیں ہیں کہ وہ صرف ایک بہت بڑے لمبے ٹاپکس پہ، بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں اور مثالیں زندگی جینے کی بھی ہمیں اللہ دے رہا ہے، ترغیب دیتا ہے کس طرح سے زندگی جینا چاہیے، کن چیزوں کو کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مطلب مورل سائنس بھی ہے اس میں، سوشل سائنس بھی ہے، ہمارے بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، ہمارے کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ہماری کیا کیا ذمہ داریاں سوسائٹی کی طرف ہے، کیا کیا ذمہ داریاں ریلیٹیوز کی طرف ہیں، کیسی ذمہ داریاں دوستوں کی طرف ہیں، رشتوں کی کیا ذمہ داریاں، سب کا ذکر اس کلام پاک میں موجود ہے۔ اگر آپ اسے پڑھیں گے، جانیں گے تو بہت سی چیزوں سے، بہت سی باتوں سے بچیں گے، اور جب آپ یہاں ان باتوں سے گریز کریں گے تو اللہ کے متقی بندوں میں آپ شامل ہوں گے اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ انہی سب باتوں کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے آپ کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا اور ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہی آپ کا کام ہونا چاہیے اور یہی اللہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، توقع رکھتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے اور دن بھر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بھی کر رہے ہیں، تو ایسی نمازیں، ایسی عبادات اللہ اٹھا کے منہ پہ مار دے گا۔ یہ بھی کلام پاک میں کہ اسے ایسی عبادات آپ کی قبول نہیں ہوں گی۔ آپ آدھی بات مانیں، آدھی نہ مانیں، تو اللہ کو ایسی عبادات، ایسی باتیں منظور نہیں۔ جو سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کتاب کے آدھے حصوں کو مانتے ہو اور آدھے کو نہیں، تو ایسوں کے لیے بہت زبردست عذاب ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ کی کلام پاک کو جو پڑھیں، سمجھیں، جانیں، اپنی زندگیوں میں اتاریں، اور جب آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا، آپ کو بہت ذہنی سکون ملے گا، خوشیاں ملیں گی اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی، اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو ان باتوں کو آپ کو یہ کہ خود سمجھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، اپنے عزیزوں کو بھی سمجھانا ہے، جو غلطی ہو گئی اسے درگزر کریے، توبہ کریے، اور انشاءاللہ آگے اپنے لیے ایک اپنے آپ کو سدھار کے ایک اس طرح سے پیش کریے جس طرح سے اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہوگا، دنیا آپ کی خیر پہ ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کو نجات ملے گی۔ انہی دعاؤں کے ساتھ، انہی مطلب اچھے کلمات کے ساتھ کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کا آخرت خیر پہ اور ایمان پہ ہو، آپ مجھے اس بار اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ میں پھر ملوں گی ایک نیکسٹ ٹاپک میں، ایک نیکسٹ سبجیکٹ کے ساتھ آپ سے بات کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ کی میزبان شائستہ سعید، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔